إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تفسیر کبیر سے درس کی سیریز کا ایک اور ایپیسوڈ لے کر ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ حسب سابق اس پروگرام میں بھی میرے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب۔ محترم مولانا صاحب کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ گزشتہ پروگرام میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف توجہ دلا رہے تھے کہ مسلمانوں نے نزول کے لفظ میں جو غلطیاں کھائی ہیں، جو دھوکے کھائے ہیں، اس تعلق سے حضور تشریف فرما رہے تھے۔ تو اسی کے تسلسل میں آگے حضور فرماتے ہیں، یعنی حضور قرآن سے حوالہ دے رہے ہیں کہ نزول کے لفظ میں سے کیا مراد ہے اور مسلمانوں نے اس میں کیا غلطیاں کھائی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت قرآن کریم میں آتا ہے کہ قد انزل اللہ علیکم ذکر رسولہ، سورہ طلاق، ہم نے تم پر ایک بڑے شرف کی بات یعنی اپنا رسول اتارا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اوپر کی تمام آیات سے ثابت ہے کہ نزول کا لفظ پیدا کرنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور اس جگہ بھی بولا جاتا ہے جبکہ اس چیز کی پیدائش کا ذکر کیا جائے جسے بطور احسان یا انعام کے طور پر پیش کیا جائے۔ چنانچہ جانوروں کی پیدائش کا ذکر بھی بطور احسان کیا گیا ہے، لوہے کی پیدائش کا بھی، اور من و سلوا کی پیدائش کا بھی، اور لباس کی پیدائش کا بھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا بھی۔ پس ان معنوں کے روح سے کلام الہی کے اتارنے کے اصل معنی صرف یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام بطور خاص نعمت کے ہوتا ہے، اور اس کی ناقدری اور ناشکری کرنا انسان کو خدا تعالیٰ کی نظروں سے گرا دیتا ہے، ورنہ یہ مراد نہیں کہ وہ کسی کاغذ پر لکھا ہوا آسمان سے اترتا ہے، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک خاص اذن ہے جو تمام ملاوٹوں اور وسوسوں سے پاک ہونے کی حالت میں اس کے مقربوں کے کانوں یا آنکھوں یا قلوب پر منکشف کیا جاتا ہے، اور جسے الفاظ و صورت دی جاتی ہے صرف ایک خیال کا نام نہیں، جیسے کہ برہم و سماج یا بابی وغیرہ خیال کرتے ہیں۔ حضور آگے فرماتے ہیں، اس جملہ سے یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ متقی کی تعریف صرف یہ ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر ایمان لائے، کیونکہ قرآن کریم سے پہلے زمانہ کے لوگوں میں بھی قرآن کریم متقیوں کا وجود تسلیم کرتا ہے۔ مثلا فرماتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، سورہ انبیاء، یعنی ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان دیا تھا اور وہ تعلیم دی تھی جو متقیوں کے لیے روشنی اور شرف کا موجب تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بھی متقی تھے، جبکہ نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے تھے اور نہ قرآن کریم اترا تھا، تو معلوم ہوا کہ متقی کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر ایمان لانا دائمی شرط نہیں، بلکہ ایک موقت شرط ہے، یعنی وقتی شرط ہے، جس کا وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد شروع ہوتا ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے تازہ احکام کو جو نہ مانے وہ متقی کیوں کر ہو سکتا ہے۔ غرض موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے متقیوں کے لیے شرط تھی کہ موسیٰ کی وحی پہ ایمان لاتے ہو۔ حضرت عیسیٰ کے زمانہ میں متقیوں کی یہ علامت تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وحی پر ایمان لاتے ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد یہ علامت قرار پائی کہ آپ کی وحی پر ایمان لانے والے ہوں۔ آگے حضور فرماتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، پہلی آیت کو شامل کر کے پانچویں اور اس آیت میں بیان کردہ دوسری علامت متقیوں کی یہ بتائی ہے کہ وہ ان وحیوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہو چکی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ قرآن کریم کا کیسا شاندار معجزہ ہے کہ ایک امی جو اپنی زبان میں بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، اور پھر عرب کا فرد جو تعصب قومی میں ساری دنیا سے بڑھی ہوئی تھی، قرآن کریم سے حکم پا کر اعلان کرتا ہے کہ اسی کلام پر ایمان لانے سے نجات نہ حاصل ہوگی جو مجھ پر نازل ہوا ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی ہدایت کے مستحق بننا چاہتے ہو
تو جو وحیاں مجھ سے پہلے نازل ہو چکی ہے ان پر بھی ایمان لاؤ۔ اس کی تشریح دوسری جگہ یوں فرمائی، ام من امت الا خلا فیہا نذیر، سورہ فاطر۔ کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس میں خدا تعالیٰ کا مامور نہ آیا ہو، اور فرماتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، سورہ رعد۔ ہر قوم میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہادی گزرا ہے۔ گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع البحرین ہی نہیں، مجمع البحار ہیں۔ جو آپ پر ایمان لائے اس کے لیے ضروری ہے کہ ابتدائی عراقی نبیوں آدم، نوح اور ابراہیم علیہ السلام پر بھی ایمان لائے، اور جو آپ پر ایمان لائے وہ یہودی نبیوں موسیٰ، داؤد، ادریس، الیاس، زکریا اور یحییٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے، اور جو آپ پر ایمان لائے وہ مسیحیت کے بانی عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے، اور جو آپ پر ایمان لائے وہ ہندوستان کے نبیوں کرشن اور رام چندر جی علیہ السلام پر بھی ایمان لائے، اور جو آپ پر ایمان لائے وہ ایرانی نبی زرتش پر بھی ایمان لائے۔ اس سے زیادہ رواداری اور اس سے زیادہ صداقت طلبی کا کیا ثبوت ہے؟ کوئی قومی تعصب نہیں، کوئی نسلی امتیاز نہیں، صرف اور صرف صداقت اور راستے کی طلب ہے۔ جہاں بھی ملے اس کا اقرار، جہاں بھی پوشیدہ ہو اس کا اظہار۔ دنیا کی یہ کس قدر ناشناسی ہے کہ اسی کتاب سے سب سے زیادہ بغض اور کینہ کا اظہار کیا جاتا ہے۔ کاش دنیا میں انصاف کا مادہ ہوتا، کاش لوگ قرآن کریم کے پہلے ہی رکوع کے مطالب پر غور کر کے اس کی نسبت اپنا فیصلہ صادر کرتے۔ جی، حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے مسیحی مصنفین کی اس عادت کا ذکر کیا ہے کہ وہ بجائے حسن کے قبوح کی طرف ان کی نظر پڑتی ہے، اور یہاں پر بھی انہوں نے اپنی اسی عادت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں، مسیحی مصنف جن کی نظر حسن کی جگہ قبوح پر پڑنے کی عادت ہو چکی ہے، اس آیت کی مذکورہ بالا خوبی پر نظر ڈالنے اور اس کی عظمت اور خوبی تسلیم کرنے کی بجائے الٹا یہ ناجائز فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم نے بائبل کی تصدیق کی ہے، اور چونکہ بائبل کے مضامین قرآن کریم کے خلاف ہیں، اس لیے قرآن کریم جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیسے شاندار مضمون کے موقع پر کیسی بھونڈی بات سوجھی ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ قرآن بائبل کے کس حصہ کی تصدیق کرتا ہے، عہد نامہ قدیم کی جس میں شریعت کو روحانیت کے لیے ضروری قرار دیا ہے، یا اناجیل کے ان قصوں کی کہ جن میں یہ لکھا ہے کہ مسیح علیہ السلام روزے رکھا کرتے تھے، متی باب 4، اور لکھا ہے کہ خاص قسم کے جن بغیر روزوں کے نہیں نکلتے، مرقس باب 9، یا حواریوں کے اقوال کی جن میں یہ لکھا ہے کہ شریعت ایک لعنت ہے۔ ان دو متضاد اقوال میں سے وہ کس کی تصدیق کرتا ہے؟ کاش وہ سمجھتے کہ ایک مصلح کو پہلے ادیان کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، اسے تو صرف منبع کے بارے میں اپنے خیال کا اظہار کر دینا کافی ہے۔ کیا دنیا میں صلح کے قائم کرنے اور سچائی جہاں بھی ملے اس کا اقرار کرنے کے لیے یہ اصل کم قیمتی ہے کہ اس امر کا اقرار کیا جائے کہ خدائے قیوم سب اہل زمین کا خدا ہے، اور اس کا کلام ہر قوم پر نازل ہوتا رہا ہے، اور یہ مومن صادق کو اجمالاً اس پر ایمان رکھنا چاہیے، اور ایک مومن صادق کو اجمالاً اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو بھی اپنی ہدایت سے محروم نہیں رکھا۔ اگر تفصیلی معتقدات مختلف اقوام کے تسلیم کرنے صلح کے لیے ضروری ہوں تو یہ اتحاد تو خود مسیحیوں میں بھی پیدا نہیں، 20 فرقے ہیں جو ایک دوسرے کے عقیدے کو غلط کہتے ہیں۔ رومن کیتھولکس کے نزدیک اناجیل کچھ کہتی ہیں اور پروٹسٹنٹ کے نزدیک کچھ، اور اگر تصدیق کے وہی معنی ہیں جو قرآن کریم کے سر مسیحی مصنف مڑنا چاہتے ہیں، تو مسلمان کون سے عقائد کی تصدیق کرے؟ پروٹسٹنٹ عقیدہ کی، یا رومن کیتھولک عقیدہ کی، یا یونیٹیرین عقیدہ کی، یا گریک چرچ کی، یا شامی گرجا کی؟ آگے حضور فرماتے ہیں، مسیحی مصنفوں کا استدلال اس سے باطل ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں پہلے کاموں پر ایمان کو بعد میں رکھا گیا ہے، کہ قرآن کریم میں پہلے کلاموں پر ایمان کو بعد میں رکھا گیا ہے۔ اگر تفصیلی ایمان مراد ہوتا تو پہلی وحی کا ذکر ہوتا، بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا۔ پہلی وحی کا بعد میں ذکر کرنا بتاتا ہے کہ اس پر ایمان قرآن کریم کے توسط سے ہے،
یعنی اس کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق۔ پھر حضور فرماتے ہیں وما انزل من قبلک میں کسی قوم یا مذہب کا مخصوص ذکر نہیں، بلکہ ہر قوم و ملت کے الہام کی تصدیق کی ہے۔ اگر مسیحی اس سے بائبل کی تصدیق نکالیں تو ہندو اپنے ویدوں کی تفصیلی تصدیق نکالنے میں حق بجانب ہوں گے، اور زرتشتی اپنی الہامی کتاب کی۔ ان سب کتب میں مسیحی اتحاد کیوں کر پیدا کریں گے؟ آخر بائبل کو دوسری کتب پر فضیلت کیوں؟ پھر تیسری بات حضور بیان فرماتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ سورہ مومن۔ ہم نے تجھ سے پہلے جو رسول بھیجے تھے ان میں سے بعض کا ذکر ہم نے تیرے الہام میں کیا ہے اور بعض کا ذکر تک نہیں کیا۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ کئی انبیاء کا ذکر تک نہیں، ان کے کلام پر مسلمان کس طرح ایمان لائیں؟ بس ظاہر ہے اس جگہ اجمالی ایمان مراد ہے، نہ کہ تفصیلی۔ پھر چوتھی بات حضور فرماتے ہیں قرآن کریم میں آتا ہے فیہا کتب قیمہ، سورۃ البینہ۔ قرآن کریم میں تمام سابق صحیح اور غیر منسوخ تعلیمیں جمع کر دی گئی ہیں۔ پھر فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، سورہ مائدہ۔ اور ہم نے تجھ پر ایسی کتاب اتاری ہے جو تمام سچائیوں پر مشتمل ہے، اور کتاب الہی میں سے جو کچھ بھی اس کے وقت میں موجود ہے اس کی تصدیق کرتی ہے اور اس کے مضامین کی حفاظت کرتی ہے۔ ان آیات سے ظاہر ہے کہ تفصیلی تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ سب پہلی غیر منسوخ اور زمانہ حال کے لیے قابل عمل تعلیمات قرآن کریم میں شامل کر دی گئی ہیں۔ پس جب سب پہلی قابل عمل تعلیمات قرآن کریم کے دعویٰ کے مطابق اس میں شامل ہو چکی ہیں تو پہلی کتب کی تصدیق سے مراد صرف اجمالی تصدیق ہے، نہ کہ کچھ اور۔ یہ تصدیق ویسی ہی ہے جیسے کہ مسیحی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ نبی تھے، لیکن ان کی تعلیم پر تو عمل نہیں کرتے، بلکہ وہ تو اسے لعنت کہتے ہیں۔ قرآن کریم بھی اسی اجمالی رنگ میں ان کی بھی اور ان کے علاوہ دوسری اقوام کے انبیاء کی بھی تصدیق کرتا ہے، مگر وہ ان کی شریعتوں کو لعنت قرار نہیں دیتا، بلکہ وہ ان سب راست بازوں کو اپنے اپنے وقت کے لیے رحمت الہی قرار دیتا ہے۔ اسی ضمن میں آگے حضور فرماتے ہیں مسیحی مصنفوں کی سمجھ میں قرآن کریم کا یہ بے نظیر نقطہ اس لیے نہیں آتا کہ وہ نبی مان کر بھی ایک شخص کو مجرم و گنہگار قرار دینے میں دریغ نہیں کرتے، بس ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ قرآن کریم کی اس تعلیم سے کہ ہر قوم کے نبیوں اور ان کے الہام کے سچا ہونے کا اقرار کرو، دنیا کو یا اس کے امن کو کیا فائدہ پہنچے گا، کیونکہ وہ جن کو نبی سمجھتے ہیں ان پر بھی خلاف اخلاق الزام لگانے سے باز نہیں آتے اور صرف مسیح علیہ السلام کو پاک قرار دیتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کا مسلک اور ہے، وہ سب نبیوں کو پاک اور راست باز قرار دیتا ہے، اس لیے جب وہ ہر قوم کے نبیوں کے الہام کو اجمالی طور پر سچا ماننے کا حکم دیتا ہے تو وہ اپنے عقیدہ کے روح سے دنیا میں امن کے قیام کا راستہ کھول دیتا ہے، کیونکہ جب ایک مسلمان یہ تسلیم کرے گا کہ خدا تعالیٰ نے کرشن اور رام چندر جی اور زرتشت پر اپنا کلام نازل کیا تھا تو وہ قرآن عقیدہ کے روح سے ان کی زندگیوں کو پاک سمجھے گا اور ان پر لگائے گئے سب الزاموں کو خواہ ماننے والوں کی طرف سے ہوں خواہ مخالفوں کی طرف سے ہوں غلط و بے بنیاد قرار دے گا اور ان کا احترام کرے گا، اور اس طرح دنیا میں امن قائم ہوگا۔ اس اجمالی ایمان کا ایک اور بھی فائدہ ہے کہ اس طرح مسلمانوں کے دلوں میں خدا تعالیٰ کی حقیقی محبت قائم کی گئی ہے، کیونکہ تعصب کی وجہ سے خواہ کوئی قوم کتنا ہی یقین کرے کہ صرف ہماری ہی کتاب خدا تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، لیکن ان خشیت اللہ کے اوقات میں جو ہر انسان پر آتے رہتے ہیں، اس کے دل میں ضرور یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ رب العالمین کس طرح ہو گیا، جبکہ اس نے کسی ایک قوم کو اپنے الہام کے لیے چن لیا اور باقی سب اقوام کو چھوڑ دیا۔ اس قرآن عقیدہ کی بنا پر ایک مسلمان کا عقیدہ ربوبیت عالمین کے متعلق اور بھی پختہ ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ خدا تعالیٰ واقع میں کسی ایک قوم کا خدا نہیں بلکہ سب دنیا کا خدا ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ حضور فرماتے ہیں حل لغات میں بتایا جا چکا ہے الآخرہ کے معنی بعد میں آنے والی چیز کے ہوتے ہیں۔ اس جگہ سے بعد الموت
زندگی کو حیات آخرت اور قیامت کے دن کو یوم الآخرت کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے انجام کو بھی آخرت کہتے ہیں، کیونکہ بعد میں ظاہر ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں انجام کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، چنانچہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سورۃ الضحیٰ، یعنی تو جو کام بھی شروع کرتا ہے اس کا انجام ابتدا کی نسبت اچھا ہوتا ہے، اور یہ ہر کام میں تیری کامیابی اس امر کی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا تیرے ساتھ ہے۔ پس لفظ معنی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ یہ ہیں کہ بعد میں آنے والی شے پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اب رہا یہ سوال کہ بعد میں آنے والی کیا شے ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو اس امر کو دیکھا جائے کہ قرآن کریم میں آخرہ کا لفظ زیادہ تر کن معنوں میں استعمال ہوا ہے، تو اس کے معنی قیامت یا ما بعد الموت زندگی کے ہوتے ہیں۔ مثلا فرماتا ہے ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، سورہ بقرہ، ایسے شخص کا حصہ بعد الموت زندگی میں کوئی نہ ہوگا۔ یا فرماتا ہے بل الدار کا علم فی الآخرہ، بعد الموت زندگی کے بارے میں ان کا علم بعد مشاہدہ کے کامل ہو گیا۔ اسی طرح اور متعدد مقامات پر ان معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ بس اگر قرآن کریم میں اس لفظ کے استعمال کی کثرت کو دیکھا جائے تو اس جملہ کے یہ معنی ہوں گے یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، مگر بالعموم ایسے موقع پر خالی آخرت کی جگہ یوم الآخرہ کے الفاظ آتے ہیں۔ لیکن اگر اس آیت کے مضمون اور اس کے مطالب کو دیکھا جائے تو چونکہ اس جگہ پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر ایمان لانے کا ذکر ہے، اور پھر آپ سے پہلے جو وحی نازل ہوتی رہی اس پر ایمان لانے کا ذکر ہے، اس کے بعد آخرت پر ایمان رکھنے کا ذکر ہے، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آخرت سے مراد اس جگہ بعد میں آنے والی وحی ہے، اور اس آیت میں تینوں وحیوں پر ایمان لانا متقی کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ اس وحی پر بھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اور اس پر بھی جو آپ کے بعد نازل ہوگی، سباق آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ معنی زیادہ چشمہ ہوتے ہیں۔ جی، بعض مسلمان جو ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا دروازہ کلیتاً بند ہو گیا ہے۔ تو حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسلمانوں کی اس غلطی کا ذکر کرتے ہوئے اس کا جواب یہاں اس کے آگے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں بعض مسلمان اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا نزول کس طرح ہو سکتا ہے، لیکن یہ وہم ان کا قرآنی تعلیم کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ صاف طور پر مسلمانوں کی نسبت فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے۔ یعنی جو مسلمان یہ اعلان کر کے کہ اللہ ہمارا رب ہے تمام مصائب کو برداشت کریں گے اور استقامت دکھائیں گے، خدا تعالیٰ کے فرشتے ان پر یہ کہتے ہوئے نازل ہوں گے کہ نہ آئندہ کا خوف کرو اور نہ سابق پر غم کرو، اور اس جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، سورہ نساء۔ یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ اس گروہ میں شامل ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، یعنی نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے گروہ میں، اور یہ گروہ ساتھیوں کے لحاظ سے سب سے بہتر گروہ ہے۔ پس جب کہ اس امت سے یہ وعدہ ہے کہ وہ نبیوں اور صدیقوں اور شہداء والے انعام پائے گی، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس امت میں وحی الہی کا دروازہ بند ہو؟ اصل انعام جو نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کو ملتا ہے وہ تو خدا تعالیٰ کی وحی ہی ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں اس آیت میں اس پیش گوئی کی طرف بھی اشارہ ہے جو سورہ جمعہ میں کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، سورہ جمعہ کی یہ آیت ہے۔ یعنی وہ خدا ہی ہے جس نے امیوں میں انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے
گو پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اور اسی طرح وہ ان کے سوا ایک اور قوم کو سکھائے گا جو اب تک انہیں نہیں ملے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں جن کا اس آیت میں ذکر ہے جو ہم سے پہلے ہم سے نہیں ملے؟ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، لو کان الدین عند الثریا لذهب رجل من فارس او ابناء فارس حتی یتناولہ۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ اگر ایمان ثریا پر بھی چڑھ جائے تو فارس سے ایک شخص، یا فرمایا ابنائے فارس میں سے ایک شخص آسمان پر جا کر دین کو واپس لے آئے گا۔ اس روایت سے اور بعض اور روایات سے کہ جن میں رجلن کی جگہ رجالن کا لفظ ہے، بخاری جلسوم میں معلوم ہوتا ہے کہ ایک زمانہ میں ایمان دنیا سے اٹھ جائے گا، اور ایک شخص بنو فارس سے، جس کے ساتھ اور بھی بعض ابنائے فارس بطور مددگار ہوں گے، ایمان کو واپس لائے گا، اور اس کی معرفت اللہ تعالیٰ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کام کرنے کا موقع دے گا جو صحابہ رضوان اللہ علیہم کے زمانہ میں آپ نے کیا، یعنی وہ آپ کا بروز ہونے کی حیثیت سے خدا تعالیٰ کی وحی سے اصلاح امت کرے گا۔ غرض اس آیت کے سیاق کو مد نظر رکھتے ہوئے وبالآخرۃ ہم یوقنون کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح متقی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر ایمان رکھتا ہے اور آپ سے پہلی وحی پر ایمان رکھتا ہے، اسی طرح وہ بعد میں آنے والی وحی پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں کہ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی اور آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی وحی کے تعلق سے یؤمنون کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، وہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن اگر ہم اس سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وحی مراد لیں تو یوقنون کے الفاظ آتے ہیں۔ تو یہ یقین کا لفظ جو یہاں استعمال ہوا، اس کی کیا وجہ ہے، یا اس سے کوئی اشتباہ پیدا ہو سکتا ہے، اس کا ازالہ کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں شاید کسی کو یہ شبہ گزرے کہ پہلی دونوں وحیوں کی نسبت و ایمان کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن آخرت کی نسبت یقین کا لفظ استعمال ہوا ہے، بس کیوں نہ سمجھا جائے کہ اس جگہ وحی کی بجائے کسی اور چیز کا ذکر ہے، ورنہ اس کے لیے بھی ایمان کا لفظ استعمال ہوتا۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ ایمان کا لفظ عام طور پر اس شے کے متعلق استعمال ہوتا ہے جس کا وجود معرض وجود میں نہ آیا ہو بلکہ آئندہ آنے والا ہو، اس کی نسبت یقین کا لفظ ہی زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر کہا جائے کہ حیات بعد الموت کے متعلق بھی تو ایمان کا لفظ آتا ہے حالانکہ وہ بعد میں آنے والی شے ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حیات بعد الموت بے شک ایک زندہ شخص کے لیے تو بعد میں آنے والی شے ہے، مگر اس کا وجود اس وقت بھی موجود ہے، اور جو لوگ مر چکے ہیں وہ ایک قسم کی زندگی پا رہے ہیں، بس یہ خدائی فعل پہلے بھی ظاہر ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ بس حیات بعد الموت در حقیقت ایک ایسی چیز ہے جو ہر وقت ہو رہی ہے، اس لیے اس کی نسبت ایمان کا لفظ ہی زیادہ مناسب ہے، مگر جو وہی آئندہ نازل ہونے والی ہو اس کی نسبت یقین کا لفظ زیادہ مناسب ہے۔ حضور آگے فرماتے ہیں اگر پہلی وحیوں کی نسبت سے وحی کا ذکر نہ کیا جائے بلکہ صرف یہ کہا جائے کہ مومن اس امر کو تسلیم کرتے ہیں کہ وحی خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، تو اس موقع پر چونکہ مخصوص طور پر آئندہ وحی کا ذکر نہ ہوگا، اس کے لیے ایمان کا لفظ زیادہ مناسب ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ وحی الہی ہر شخص پر نہیں اترتی بلکہ بعض ترقی یافتہ مقرب وجودوں پر اترتی ہے، اور قومی لحاظ سے متقین کا فرض مقرر کیا گیا ہے کہ وہ اس امر پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آئندہ بھی ان کو نہیں بھلایا، بلکہ ان میں سے کامل وجودوں پر وحی نازل ہوتی رہے گی، اور اس طرح ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش پیدا کی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے اعلیٰ درجہ کا متقی بنائے اس پر خدا تعالیٰ کی وحی نازل ہو، اور اس طرح اعلیٰ امید پیدا کر کے اور اعلیٰ مقصد کو سامنے لا کر مسلمانوں کا مطمع نظر اونچا کر دیا گیا ہے۔ حضور آگے فرماتے ہیں افسوس کہ مسلمانوں نے اس عظیم الشان احسان کو نہ سمجھا اور خود اپنے مستقبل کو تاریک بنا لیا۔ آج کیوں مسلمان اسلام سے دور جا رہے ہیں، اور کیوں گزشتہ صدی میں
इनमें हसन बसरी, सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, जुनैद बगदादी, मोइनुद्दीन चिश्ती, शहाब सुहरवर्दी, मुहियुद्दीन इब्न अरबी, सैयद अहमद सरहंदी और शाह वलीउल्लाह रहमुल्लाह अलैहिम जैसे लोग पैदा नहीं हुए। इसी वजह से कि आला रूहानी मकामात के हुसूल के लिए जिस उम्मीद और यकीन की ज़रूरत है वो उनमें नहीं रही। खुदा ताला ने इस वलवला और जोश के पैदा करने के लिए उनसे आला रूहानी इनामात का वादा किया था और इस पर यकीन रखने के लिए कुरान करीम के शुरू में ही उन्हें हुक्म दिया था, लेकिन उन्होंने इसकी कदर न की और उनकी हिम्मतें पस्त हो गईं और कोशिशें सुस्त हो गईं। आज मुसलमान तालीम हासिल करते हैं क्योंकि उन्हें यकीन है कि MA BA होकर उन्हें नौकरियां मिल जाएंगी। तिजारत करते हैं क्योंकि उन्हें यकीन है कि इससे माल मिलेगा। ज़राअत करते हैं क्योंकि उन्हें यकीन है कि इससे गल्ला और फल होगा। लेकिन नमाज और रोज़ा और हज में वो जोश नहीं जो उम्मीद से पुर दिल का नतीजा होता है, क्योंकि वो समझते हैं कि इन उमूर का बजा लाना सिर्फ़ फ़र्ज़ की अदायगी है, उनके रूहानी नताइज कोई पैदा न होंगे। किस कदर हसरत का मकाम है कि मुसलमानों में से जिसने इस दरवाज़ा को खुला बताया, मुसलमानों ने उस पर कुफ्र का फतवा लगा दिया। उन्होंने कहा कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदक करने वाला है, क्योंकि वह आपके बाद वही का दरवाज़ा खुला बताता है, और ये ना समझा कि वही क्या है। वही के माने हैं खुदा ताला के ताज़ा कलाम का सुनना, और जो शख्स खुदा ताला के ताज़ा कलाम को सुनेगा, ज़ाहिर है कि उसका दिल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत में तरक्की करेगा और आप पर उसका ईमान बढ़ेगा, न ये कि उसके बरक्स होगा। क्या यह हो सकता है कि जो शख्स खुदा ताला से ताल्लुक़ पैदा करे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर चला जाए? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। आगे हुजूर ने इसी का ख़ुलासा बयान करते हुए फ़रमाया कि ख़ुलासा कलाम ये कि आखिरत पर यकीन की तालीम मुसलमानों के हौसले बढ़ाने और रूहानी मैदान में उनकी कोशिशों को तेज़ करने के लिए थी, और जो मुसलमान भी आखिरत पर यकीन रखेगा वो उसके हुसूल के लिए इसी तरह कोशिश करेगा जिस तरह सहाबा किराम ने की और सैयद अब्दुल कादिर जिलानी और मुहियुद्दीन इब्न अरबी वगैरह हमने की। फिर आखिर में हुजूर जैसे कि बाज़ एतराज़ करते हैं कि इस आयत में आखिरतु का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो कि मुन्नस है, तो इससे वही कैसे मुराद ली जा सकती है जो कि मुज़क्कर है। तो इसका ज़िक्र करते हुए हुजूर फरमाते हैं, बाज़ लोग ये इतराज़ करते हैं कि वही मुज़क्कर है और आखिरतु का लफ्ज़ का मुन्नस का सीगा है, फिर इससे वही की तरफ किस तरह इशारा हुआ? इसका जवाब ये है कि इस जगह वही का लफ्ज़ नहीं, मा उनज़िला के अल्फाज हैं और उनकी ताबीर किसी हम माने लफ्ज़ से की जा सकती है। कुरान करीम में मा उनज़िला के लफ्ज़ की ताबीर वही से भी की गई है और रिसालतुन के लफ्ज़ से भी। चनाचे सूरह अहज़ाब में है, अल्लज़ीना युबल्लिगून रिसालातिल्लाहि व यख़शौनहु वला यख़शौन अहदन इल्लल्लाह, यानी वो लोग जो अल्लाह ताला की वही लोगों तक पहुँचाते हैं और इससे डरते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। गर्ज़ रिसालत का लफ्ज़ भी वही के मानों में इस्तेमाल होता है और ये लफ्ज़ मुन्नस है। बस आखिरतुन के माने अर्रिसालतुल आखिरतु के हैं और रिसालतुन के लफ्ज़ की रियायत से आखिरतुन का लफ्ज़ मुन्नस आया है। याद रहे कि लुग़त में भी वही के माने रिसालत के आते हैं। ताजुल उरूस। इस जगह ये अमर भी नोट करने के काबिल है कि ऊपर की दोनों आयतों की इब्तिदा युमिनून के अल्फाज से हुई है और बाद में दो दो उमूर दोनों आयतों में बयान हुए हैं। इससे इस्तिदलाल होता है कि युमिनून बिल गैबी के ताबे इकामतुस्सलाह और इन्फाक मा रज़क़ल्लाह हैं, और युमिनून बिमा उनज़िला इला मुहम्मदिन के ताबे बिमा उनज़िला मिन क़िबलिही पर ईमान और आखिरत पर यकीन है। और इस पर कोई शक नहीं कि इस ज़माने में कुरान करीम ही के ज़रिए से इससे पहले की वहियों पर ईमान और आखिरत पर यकीन पैदा हो सकता है, क्योंकि पहले अंबिया के हालात ऐसे मुश्तबा कर दिए गए हैं कि कुरान करीम की रोशनी में ही उनकी कदर और सदाकत मालूम हो सकती है। और आइंदा वही के नुज़ूल के मुताल्लिक़ भी कुरान करीम की तालीम के मुताबिक ही यकीन हो सकता है, क्योंकि इसके सिवा जिस कदर अदियान हैं सब ने वही का दरवाज़ा बंद कर रखा है और कोई मज़हब इस अमर का मुद्दई नहीं कि उसे मान कर खुदा ताला की वही अब भी बंदा पर नाजिल हो सकती है। जी आगे हुज़ूर उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून की तशरीह करते हुए फरमाते हैं
کہ हम المفलिहून में उलाइका हम المفलिहून में मुत्तक़ियों के अंजाम की तरफ इशारा है। चनाचे हुज़ूर इसकी तफसीर करते हुए फरमाते हैं, इस आयत में इस किस्म के मुत्तक़ी का अंजाम बताया है जिसका ज़िक्र ऊपर हो चुका है। पहले तो ये बताया था कि कुरान करीम इस किस्म के मुत्तक़ी को हिदायत के आला मकामात तक पहुँचाता है। इस आयत में इस हिदायत की नौइयत को ज़ाहिर करने के लिए फ़रमाता है कि ऊपर के बयान करदा शराइत के मातहत जो मुत्तक़ी हों वह अपने रब की हिदायत पर होते हैं। तफसीर इस मज़मून की यह है कि एक तो इस आयत में मिर रब्बिहिम के अल्फाज इस्तेमाल करके ये बताया है कि खुदा ताला चूँकि रब है और रब उसे कहते हैं जो बतदरीज तरक्की की तरफ ले जाए, इसलिए जो शख्स खुदा ताला से ताल्लुक़ पैदा करे उसका कदम बतदरीज आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। दूसरे रब को हम की तरफ मुज़ाफ़ करके, यानी हम जो ज़मीर है की तरफ मुज़ाफ़ करके ये बताया है कि खुदा ताला चूँकि उनका रब है इसलिए असल मंशा उसका ये है कि लोग हिदायत पाएँ, न ये कि गुमराह हों। बस जो शख्स हिदायत की तरफ तवज्जो करे उसे ज़रूर अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत के सामान मुयस्सर होते हैं। तीसरे आला खुदन कहकर इस तरफ इशारा किया कि गोया ऐसे मुत्तक़ियों के लिए हिदायत एक सवारी की तरह हो जाती है जिसकी पीठ पर सवार होते हुए और ये सवारी उनके रब की तरफ से आती है। और जब किसी की तरफ से सवारी आए तो उसके माने ये होते हैं उस शख्स को मुलाकात के लिए बुलाया गया है। बस इस इबारत से ये बताया गया है कि यह हिदायत इन्हें अल्लाह ताला की तरफ से ले जाना शुरू करती है यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला से मिल जाते हैं। हिदायत के लिए सवारी का मुहावरा कोई ज़ौक़ी लतीफ़ा नहीं बल्कि अरबी में इस किस्म का मुहावरा आम मुस्तअमल है, यानी इस्तेमाल होता है। चनाचे अरब लोग कहते हैं जअलल गवायता मरकबन, फ़लाँ शख्स ने तो गुमराही को अपनी सवारी बना लिया है, यानी वो जिस तरफ रुख करता है गुमराही की राह से करता है। इसी तरह कहते हैं इम्ततल जहला, यानी फ़लाँ शख्स जहालत पर सवार हो गया। इसी मुहावरा के मुकाबिल पर कुरान कहता है कि ऊपर की सिफ़ात वाले मुत्तक़ियों की सवारी हिदायत पर हो जाती है, यानी वह हर काम खुदा ताला की हिदायत के मातहत करते हैं। जहालत और गुमराही से उनके अफ़ाल पाक हो जाते हैं और ऐसा शख्स जो हर वक्त हिदायत पर रहे वही हो सकता है जिसे अल्लाह ताला की तरफ से वही और इल्हाम से हिदायत मिलती रहे। वरना जो शख्स महज़ अक्ल से काम लेता है वह बसा औकात गलती में पड़ जाता है। अला हुदन फरमाकर इस तरफ भी इशारा किया है कि खुदा ताला की तरफ जाने का अमल उनके लिए आसान हो जाता है क्योंकि खुदा ताला की तरफ से आने वाली हिदायत सवारी की तरह उनके सफ़र को हल्का कर देती है। हुज़ूर आगे फरमाते हैं अला हुदन में जो हुदन पर तनवीन है ये ताज़ीम के लिए है, यानी ये हिदायत बहुत बड़ा मर्तबा रखती है। हुज़ूर फरमाते हैं व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, मुफ़लिहून के माने हल लुगात में बताए जा चुके हैं कि अपनी मुराद को पाल लेने के होते हैं। बस इस जुमला के ये माने हुए कि ये लोग अपनी मुराद को पाल लेते हैं और मोमिन की मुराद अपने रब का कुर्ब और उससे विसाल होता है। बस इस जुमला में पहले जुमला के मज़मून का अंजाम बताता है कि ऐसे मुत्तक़ी हिदायत की सवारी पर चढ़कर आखिर खुदा ताला तक पहुँच जाते हैं और अपनी मुराद को पा लेते हैं। जी आगे हुज़ूर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस एतराज़ का जवाब दिया है कि बाज़ मुक़र्रब जो हैं उनको दुनिया में तकालीफ़ पहुँचती हैं, बाज़ मारे भी जाते हैं, तो किस तरह कहा जा सकता है कि वो कामयाब हो गए। चनाचे हुज़ूर इस ज़मन में फ़रमाते हैं बाज़ लोग इस जगह ये एतराज़ करते हैं कि हम तो देखते हैं कि कई खुदा ताला के मुक़र्रब इस ज़िंदगी में तकलीफ़ें उठाते हैं और बाज़ मारे जाते हैं, तो फिर क्यों कर कहा जा सकता है कि खुदा ताला की तरफ से हिदायत याफ्ता लोग ज़रूर कामयाब होते हैं। इसका जवाब ये है कि मुफ़लिह के माने अपनी मुराद पा लेने के हैं, न कि दुनियावी तरक्यात या जिस्मानी राहत के। इसमें शक नहीं कि बिलअमूम खुदा ताला के मुक़र्रबों को दुनियावी कामयाबी भी होती है, मगर वो एक ज़िमनी शय है, मकसूद नहीं है। खुदा रसीदा लोगों की मुराद तो खुदा ताला का कुर्ब और उसकी भेजी हुई सच्चाई की इशाअत है। सो इसमें कभी कोई खुदा रसीदा नाकाम नहीं हुआ। मसीह अलैहिस्सलाम को यहूद ने फांसी पर तो लटका दिया, मगर क्या वो मसीह के मिशन को नाकाम कर सके? अपने मकसद में तो मसीह अलैहिस्सलाम ही कामयाब हुए। हज़रत इमाम हुसैन यजीद के मुकाबला पर शहीद हुए,
مگر کیا یزید کا نام بھی اب کوئی لیتا ہے؟ جس مقصد کے لیے امام حسین کھڑے ہوئے آخر وہی کامیاب ہوا، اور دنیا نے اسلامی نظام کی اس تشریح کو قبول کیا جس کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے۔ یزید کے مقصد کی تو آج ایک مسلمان بھی تائید نہیں کرتا۔ پس مفلح کے لفظ سے مراد کو پا لینے کا وعدہ ہے، نہ یہ کہ وہ اپنے دشمن کے ہاتھوں ہلاک نہیں ہو سکتے۔ عاجل طور پر وہ ہلاک بھی ہو جائیں تب بھی فتح آخر انہی کے مقصد کو حاصل ہوتی ہے۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں جان نہ دیتے تو مسلمانوں کو شاید اسلامی نظام کی اہمیت کا اس قدر احساس نہ ہوتا جس قدر کہ ان کی شہادت کی وجہ سے ہوا۔ اس شہادت نے مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کی تعلیم کے احیاء کے لیے گویا ایک آگ لگا دی، اور اسلام کے علماء نے اس تعلیم کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم میں جو دعا بندہ سے منگوائی گئی تھی وہ قرآن کریم کی مدد سے پوری ہو جاتی ہے، اور اس کے بتائے ہوئے تقویٰ کے طریق پر چل کر انسان خدا تعالیٰ کو حقیقتاً پا لیتا ہے۔ صرف دعا تک ہی اس کی کوشش ختم نہیں ہوتی۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ سیریز کا اگلا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔